بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی دعوت و تربیت کے فوائد و ثمرات۔ اسلامی تعلیمات اور نبوی ہدایات میں دعوت و ارشاد اور تعلیم و تربیت کی اہمیت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ اس عظیم مشن سے وابستہ خوش نصیب ان تمام نبوی بشارات اور ربانی انعامات کے حقدار ہیں۔ مسلمان مربی اور داعی جو اپنے عمل و کردار سے بھی مثالی مسلمان ہو، اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، ایسا مسلمان داعی بہت ہی فضیلت و شان کا حامل ہے۔ دعوت و تبلیغ کے جتنے بھی فضائل ہیں، داعی ان سب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ نمبر 1، دعوت دین اور ربانی عمل۔ دعوت دین ربانی عمل ہے۔ اس مشن سے وابستہ آدمی ربانی عمل کا پیروکار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو اور تمام نوع انسانی کو نیک اعمال بجا لانے اور اپنی عبادت اور بندگی کی انسانیت کو دعوت دی ہے۔ تو جو مسلمان، جو انسان لوگوں کو رب کے دین کی دعوت دیتا ہے، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتا ہے، گویا وہ اس ربانی عمل کو ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص دار السلام، سلامتی والے گھر کی دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 2، دعوت دین اور شیوہ پیغمبری۔ دعوت دین تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مشن اور ان کی سنت ہے۔ اس فریضہ کو ادا کرنے والا مسلمان نوع انسانی کی رشد و ہدایت والے عظیم مشن کو ادا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت نے ہر امت میں پیغمبر مبعوث فرمایا، جن سب کی ایک ہی بنیادی دعوت تھی کہ سب اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ نمبر 3، دعوت دین اور نبوی مشن۔ دعوت دین داعی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مشن، عظیم منہج اور اسوہ ہے۔ دعوت دین کے مشن سے وابستہ مسلمان ورثہ انبیاء کا حقیقی وارث اور نبوی مشن کا حقیقی پاسبان ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ فرما دیجئے کہ دعوت دین دینا میرا مشن ہے اور میرے پیروکاروں کا بھی۔ دعوت دین اور بہترین عمل۔ دعوت دین سب سے عظیم اور بہترین عمل و قول ہے۔ داعی کے عمل و کردار کی بہت ہی اہمیت ہے۔ عظیم ذات کی طرف دعوت دینے والے کی بات بھی عظیم ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت الی اللہ دینے والے کی بات سے بھلا کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے، اور وہ نیک اعمال بھی بجا لانے والا ہو۔ دعوت دین اور باعث فضیلت عمل۔ دعوت دین بہت ہی فضیلت اور شان والا عمل ہے۔ امت محمدیہ کے فضائل اور دیگر امتوں پر جو اس امت کے امتیازات اور خصائص ہیں، اس میں سے ایک بنیادی چیز اس امت کا امت دعوت ہونا ہے اور اصلاح ناس کے عظیم مشن کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی وجہ فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دعوت دین اور فلاح و کامیابی، اسلامی دعوت و تربیت کا فریضہ ادا کرنا یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔
اسی عظیم مشن کی ادائیگی میں سعادت دارین ہے۔ دائی کامیاب راستے پر گامزن ہوتا ہے اور دوسروں کو اسی حقیقی کامیابی کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم فریضہ کی ادائیگی کے لیے حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی فریضہ کو ادا کرنے والے حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ نمبر 7، دعوت دین اور علامت ایمان۔ دعوت دین اہل ایمان کی خاص نشانی ہے۔ جس قدر ایمان بلند ہوگا اسی قدر مسلمان دوسروں کی رشد و ہدایت اور دوسروں کو دعوت دینے کے لیے محنت، کوشش، جستجو کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان اسے مجبور کرے گا کہ وہ اپنی آخرت کی بھلائی کی فکر کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی حقیقی کامیابی کے لیے دعوت دین دے، ان کا رب سے تعلق مضبوط کرے، ان کا آخرت سے تعلق مضبوط کرے۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ تو جس قدر انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر وہ دعوت دین کے مشن کی ادائیگی میں مخلص ہوگا اور اسی قدر وہ زیادہ محنت، کوشش، جستجو کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے جو خاص اوصاف بیان کیے ہیں ان میں ایک وصف نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا بھی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ نمبر 8، دعوت دین اور دائمی اجر و ثواب۔ اسلامی دعوت و تربیت بہت عظیم عمل ہے۔ اس سے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ داعی کی دعوت کو قبول کر کے نیک اعمال بجا لائیں گے اور اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے باز رہیں گے، ان تمام کا ثواب یقیناً داعی کو، مربی کو، معلم کو بھی ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ۔ دعوت دین اور صدقہ جاریہ، اسلامی دعوت و تربیت اور دینی تعلیم و تعلم بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ مسلمان داعی اور مربی اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی دعوت اور اس کی تربیت پر جتنے مسلمان عمل کریں گے وہ تمام اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی نیکیوں کا اور اجر و ثواب میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے والے مسلمان کی نیکیوں میں اضافے کے 3 اعمال بیان کیے ہیں۔ ایک ہے صدقۃ جاریۃ، دوسرا ہے کسی کو مفید کوئی علم سکھا دینا، تیسرا ہے او والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد۔ ایک دائی مسلمان یقیناً اسے صدقہ جاریہ کی تینوں صورتیں ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، وہ کسی کو دین کی تعلیم دے جائے، اور وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر جائے کہ جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں۔ نمبر 10، دعوت دین اور بہترین متاع حیات۔ دعوت دین دنیا کے مال و دولت سے کہیں بہتر دولت ہے۔ علم دین سب سے بڑی نعمت ہے۔ دائی کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہونا یہ دائی کے لیے بے مثل سرمایہ ہے، جسے کبھی زوال نہیں اور جسے کبھی فنا نہیں۔ دائی کی محنت اور سرمایہ دار کی محنت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دونوں کسی صورت بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعام، کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے تو یہ تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔